طلب عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ آج انتہائی اہم موضوع پر علمی محاضرے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ علمی محاضرہ ہمارے جامعہ کی انتہائی روشن روایت ہے اور اس نے علمی حلقے میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے، اور آج علم حدیث تاریخ اور اس کے ارتقائی مراحل جو ایک بڑا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصادر اسلامیہ میں حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ شریعت اسلامیہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ ہم دیکھیں تو حدیث میں ہے، اور حدیث سب سے بڑا ماخذ ہے۔ اسی لیے اس کی اہمیت علماء اسلام کے یہاں بھی ہے، اور اس کی حیثیت علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر معاندین اسلام نے ہر دور میں حدیث کی اہمیت اور حجیت پر سوالات بھی کھڑے کیے۔ اس طرح سے یہ موضوع علمی فکری بھی ہے۔ جس قدر فقہا کے نزدیک مصادر فقہ 4 ہے، جن میں ایک حدیث ہے، تو جس طرح حدیث کی اہمیت فقہی ہے، اسی طرح حدیث کی اہمیت فکری بھی ہے۔ اور ہمارے علمی حلقے میں علمی محاضرے کے قیام کا سہرا جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی، استاذ حدیث و نائب محتمم دارالعلوم وقف کے سر جاتا ہے، اور آپ آج انہی سے اس موضوع پر علمی محاضرہ سماعت کریں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی پرمسرت اور ایک سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کامیاب بنائے اور نافع بنائے۔ اس پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب عزیز عارف میرٹھ، عارف ہیں یہاں پر؟ عارف میرٹھ تکمیل ادب عربی کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامدا ومصليا أما بعد. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج کی اس مجلس اور اس محاضرے کا عنوان علم حدیث تاریخی ارتقاء اور تدوین کے مراحل یہ تجویز کیا گیا ہے. اس محاضرے کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے. بنیادی طور پر ہماری کچھ گفتگو علم حدیث کے تعلق سے ہوگی، جس میں اس کے مقام، اس کے مرتبے پر گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ میں اس کے اجزاء جو اس کے اصطلاحی حیثیت ہے اس پر کچھ گفتگو ہوگی، اور اسی کے بعد ہم اب اس کے جو تاریخی ارتقاء ہے اور جو تدوینی مراحل ہے جو ہمارا سلسل پہ موضوع ہے اس کی طرف ہم پیش رفت کریں گے. اپنے اصل موضوع پر جانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جس موضوع پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق یقینی طور پر علم حدیث سے ہے، اس کے مقام و مرتبے، اس کی حیثیت کا ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا اور متعین ہونا ضروری ہے. یقیناً بحیثیت مسلمان ہر شخص کے ذہن میں اس کا ایک جو تقدس کا پہلو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے. اس کے لیے ایک عالم اور عامی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی اس تقدس والی حیثیت ہے، لیکن جو اس کا ایک علمی مقام ہے اس کو ذہن میں مستحضر کرنا میں سمجھتا ہوں ابتدائی مرحلے میں ضروری ہے. دیکھیے، علم حدیث یہ وہ علم ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں اس کی طرف توجہ بھی کم ہے، لوگوں کی دلچسپیاں بھی کم ہو گئی ہیں، ارتکاز بھی اس درجہ نہیں ہے جو اس کا متقاضی ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ علم جو ہے اپنی مثال آپ رکھتا ہے. علم حدیث ایک بے نظیر علم ہے جس کی نظیر انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی مل سکے. شاید کوئی علم ایسا ہو، بلکہ کہا جائے کہ ایسا کوئی علم یا فن نہیں ہے جس میں کسی ایک شخصیت کے اقوال، افعال، احوال، شکل و صورت، طور طریقے، اس کو محفوظ کرنا اس کا بنیادی مقصد قرار پائے. ایسا کوئی علم، کوئی فن مذاہب عالم کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ علم حدیث کی خصوصیت ہے کہ جس کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کو محفوظ کرنا ہے. اور صرف محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس کو اس طور پر محفوظ کرنا اور اس کو منقح کرنا ہے کہ جس طریقے پر ہمیں اس وقت اس بات کا یقین ہے کہ باہر آج سورج نکلا ہوا ہے، اس وقت اتنا ہی یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ یہ کلمہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا کہ نہیں نکلا. تو ظاہر ہے یہ اس کی نظیر مذاہب عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ ہے علم حدیث کی بنیادی خصوصیت. آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں یا اس وقت بھی اور ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو بہت سے حضرات، مقتدی حضرات ایسے گزرے ہیں جن کو ماننے والوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے پیروکاروں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے اور زیادہ رہی ہے. برسبیل مثال آپ یہ حضرت موسیٰ کو لے لیں. حضرت موسیٰ کو اہل ایمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، تینوں اقوام مانتی ہیں. حضرت عیسیٰ کو لے لیں، دونوں قومیں مانتی ہیں، مسلمان مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں بہت سی، میں نے کہا کہ ایسی اقوام گزری ہیں اور شخصیات گزری ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی. لیکن
جتنا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا، اس کے کروڑویں درجے کا اہتمام بھی آپ کو ادھر نہیں ملتا ہے۔ یہ ہے علم حدیث کی خصوصیت، اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ۔ اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہ انسانی، یہ مسلمانوں کی عبقریت کا اظہار ہے۔ علم حدیث جو ہے یہ مسلمانوں کی عبقریت کا اظہار ہے۔ دیکھیے، انسانی عبقریت کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عبقریت کے اظہار کے دو طریقے ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تخلیقی عبقریت، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کریٹو جینیسنس۔ کریٹو جینیسنس یعنی تخلیقی عبقریت، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو بروئے کار اور بروئے عمل لاتے ہوئے ایسے کارنامے اور ایسی خدمات انجام دے کہ انسان کی عقل اور انسانیت دنگ رہ جائے اور حیرت زدہ رہ جائے۔ مسلمانوں میں کریٹو جینیسنس، جس کو میں نے تخلیقی عبقریت سے ترجمہ کیا، اس کا اگر کوئی مثالی نمونہ ہے تو علم اصول فقہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عقل کو بروئے عمل لاتے ہوئے اجتہاد، استنباط، استخراج مسائل کے بعد میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی تخلیقی عبقریت کی مثال ہے۔ اور دوسری قسم ہے تخلیق، میں نے انسانی عبقریت کے اظہار کی، معذرت چاہوں گا اس کے لیے مجھے کوئی اردو میں بہت مناسب لفظ نہیں ملا ہے، اس کا لفظ ہے ایکیومولیٹو جینیسنس، یعنی مجموعی ذہانت۔ آپ اس کو میں اس کی وضاحت کروں گا تو نہیں، صاحب اکتسابی نہیں ہے، اکتسابی تو وہ بھی ہے، تخلیقی بھی ہے۔ یہ ایکیومولیٹو جینیسنس یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے عقل سے علوم و فنون کے میدان میں اتنی کثرت سے اور اتنی وافر مقدار میں معلومات جمع کر دے کہ انسان دنگ رہ جائے، یعنی ایکیومولیٹو جینیسنس کہ معلومات کی کثرت اور اس کے انبار لگا دینا۔ جس قدر ایکیومولیٹو جینیسنس جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی مثال مسلمانوں کے اگر اندر کوئی وہ علم حدیث ہے کہ معلومات کے انبار، معلومات کے پہاڑ اور معلومات کے دریا بہا دیے گئے۔ جس قدر معلومات کے انبار، معلومات کے پہاڑ بہائے علم حدیث میں بہائے گئے ہیں اور جمع کیے گئے، اس کی نظیر آپ کو کسی علم و فن میں نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے ایکیومولیٹو جینیسنس۔ میں نے کہا انسانی عبقریت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، ایک ہے تخلیقی عبقریت اور دوسری ہے مجموعی ذہانت، یا کہیے اس کو ایکیومولیٹو جینیسنس۔ تخلیقی عبقریت کا میں بتایا کریٹو جینیسنس۔ تو دونوں کی مثال میں اگر ہم اپنے تراث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے علم اصول فقہ، یہ مسلمانوں کی تخلیقی عبقریت کا ایک شاہکار ہے، اور علم حدیث یہ مسلمانوں کی ایکیومولیٹو جینیسنس جو مجموعی ذہانت ہے اس کا ایک مثالی کارنامہ ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا اعتراف غیروں نے کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر اسپرنگر، بڑا مستشرق گزرا ہے، یہودی تھا، جرمن تھا، اس نے علم حدیث پر کام کیا۔ جب اس نے اسماء رجال پر، فن رجال پر جب یہ پہنچا ہے اور اس پر مطالعہ شروع کیا تو یہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ، اور اس حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے اقوال، احوال اور اس کے اطوار کو جمع کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کے احوال کو جمع کیا گیا، اور 6 لاکھ لوگوں کے احوال اس لیے جمع کیے گئے کہ وہ کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور فرمودات کو جمع کرنے کے عمل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھے۔ تو یہ میں نے جیسے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دوسرے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جی ہاں، 6 لاکھ لوگوں کے احوال اور 6 لاکھ روات کے احوال مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں۔ یہ آپ کی ایکیومولیٹو جینیسنس، مجموعی ذہانت کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی مثال مذاہب عالم میں کسی مذہب میں آپ کو نہیں مل سکے گی۔ اگر آپ
نصرانیوں عیسائیوں سے یا یہودیوں سے اس بابت سوال کریں، برسبیل مثال ہم عیسائیوں کو لے لیتے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ 2000 سالہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو بیان کرنے والے لوگوں کے آپ نام بیان کریں، نقل کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال ہی شاید نہ سمجھ پائیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر بمشکل تمام انہوں نے اس سوال کو سمجھا تو بہت بہت مشکل ہے کہ وہ 25-30 نام اور بہت زیادہ تو 50 نام سے زیادہ وہ نہیں پیش کر پائیں گے۔ آپ 6 لاکھ لوگوں کے صرف نام نہیں بلکہ ان کے احوال، ان کا سفر، ان کا حضر آپ سب پیش کرنے کی آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ہے علم حدیث کی شان، یہ ہے علم حدیث کی عبقریت، یہ ہے علم حدیث کا مقام۔ افسوس کی بات ہے کہ اس تعلق سے بڑی بے توجہی برتی جا رہی ہے، اور شکوہ عوام سے نہیں ہے، ظاہر ان سے ان کا ایک موضوع نہیں، ہم اور آپ اس کے بنیادی مخاطب ہیں۔ اہل علم اس طرف اب اپنی توجہات مبذول نہیں کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، علم حدیث کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان رہے ہیں، اور اس پر ہمارا دعویٰ یقیناً حب رسول کا تو ہے، لیکن وہ دعوے بحیثیت عالم دین، بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے میں سمجھتا ہوں کھوکھلے ہیں اگر ہم ان چیزوں کی طرف ہم توجہ اپنی نہ ڈالیں۔ تو ہمیں چاہیے، چونکہ دیکھیے آج کا دور اختصاص کا دور ہے، صرف سرسری علم کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دوسری قومیں کہاں پہنچ رہی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے کون سے بالکل اوج ثریا پہ جسے کہ وہ پہنچ چکے ہیں، کیوں کہ اس پر انہوں نے وقت لگایا، اس پر محنت کری، ذہن لگایا، اپنے بہترین دماغوں کو استعمال کرا۔ لیکن ہم اور آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف خصوصی توجہ دیں۔ علم حدیث کے باب میں ہماری توجہات مطلوب ہیں، بحیثیت دین کے طالب علم ہونے کے ہمیں چاہیے کہ اس پر مکمل ارتکاز کے ساتھ اس پر محنت کی جائے، اس کو موضوع بنایا جائے۔ اور یقین مانیے علم حدیث سے اگر شغف ہو جائے تو یہ ایک ایسا ذائقہ ہے، اگر اس کو چکھ لیا تو پھر آپ سمجھیے سارے علوم اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں، چونکہ یہ سمجھیے ایک طرح سے ایک جس کہتے ہیں فارمیسی ہے، صیدلیہ ہے، یہیں سے سارا مواد فراہم ہوتا ہے تمام علوم اور فنون کے اندر۔ بہرحال یہ ابتدائی کچھ تمہیدی چیزیں، غیر منتشر باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی، جس کا تعلق علم حدیث کے مقام و مرتبے سے تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بنیادی طور پر اپنے موضوع پر جانے سے پہلے ضروری ہے، اگرچہ آپ لوگ منتہی طلبہ ہیں، ان چیزوں کا آپ کے سامنے اعادہ ہی ہے، لیکن ذہنوں کو قریب کرنے کے نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ علم حدیث کے تعلق سے چند اصطلاحات ہیں اور اس پر ہماری کچھ گفتگو ہونی چاہیے، اور کچھ چیزوں پر ہماری آپ کے سامنے وہ چیزیں اس کی تذکیر اور اعادہ ہو جائے۔ دیکھیے اگر ہم علم حدیث کی اصطلاحی پہلو پر بات کریں تو آپ جانتے ہیں یوں تو حدیث کی مختلف تعبیرات، تعریف کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کی گئیں، جو سب سے زیادہ متوازن کہہ سکتے ہیں، معتدل کہہ سکتے ہیں اور جامع کہہ سکتے ہیں، اس میں سے چند ایک میں نے ذکر کری ہے۔ مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کے اطوار، آپ کا رویہ، آپ کا حلیہ، ان چیزوں کا بیان در حقیقت حدیث ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جسے کہتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ حدیث ہے۔ اسی کی دوسری تعبیر ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو حدیث، کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو حدیث، یہ ایک دوسری تعبیر ہے۔ اس کے اندر ظاہر ہے یہ حدیث کی مختصر ترین تعریف ہو گئی، جسے کہ مختلف قیدیں لگا کر اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ نسبت صحیح ہو، چاہے وہ قوی ہو، چاہے وہ ضعیف ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ اہل علم کے ہاں درست بھی نہ ہو، وہ بھی موضوع حدیث کہتے ہیں نا، حدیث موضوع، تو وہ بھی حدیث کے زمرے میں آ رہی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے فہو حدیث، یہ ہے علم حدیث کی اصطلاحی تعریف، جس میں یہ تو نفس حدیث ہے۔ اگر ہم بات کریں علم حدیث کی تو ظاہر ہے
اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں هو علم يبحث فيه عن اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته روایتا ودرایتا. یہ ایک تعبیر ہے، اور بھی تعبیرات ہو سکتی ہیں. هو علم يبحث فيه عن اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته روایتا ودرایتا. روایتا کا معنی ہے اتصالا وانقطاعا، یعنی روایت کا تعلق آپ کہ آیا وہ حدیث جو ہے اس کی سند متصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یا اس میں کسی قسم کا انقطاع ہے. یہ موضوع ہے روایت کا. درایتاً یعنی فہمن و استدلالا، فہمن و استدلالا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے روایت الفاظ حدیث ہیں اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی شرح حدیث جس کو کہتے ہیں، مشکل حدیث، اسی طرح ناسخ منسوخ، یہ سب کچھ درایت حدیث کا حصہ ہے. تو یعنی یہ اپنے میں بہت جامع الفاظ ہیں. وہ علم یبحث فیہ عن اقوال رسول اللہ وافعالہ وتقریراتہ روایتا ودرایتا، تمام چیزوں کا اس میں احاطہ ہو جاتا ہے. علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور وہ اس بات میں ہے کہ آیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال پر حدیث کا اطلاق کیا جائے گا، یا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال، افعال بھی حدیث میں شامل ہیں، حدیث میں شامل ہیں. تو اس میں دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقوال، افعال اور احوال اس میں شامل ہیں، تابعین کے شامل نہیں ہیں، تابعین کے اقوال افعال شامل نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تابعین کے اقوال افعال بھی شامل ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ دوسرا ہے، آیا اس یعنی جو حضرات صحابہ کے اقوال افعال کو مانتے ہیں اور تابعین کے اقوال افعال کو مان رہے ہیں، وہ حدیث علم حدیث کی تعریف میں رسول اللہ کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر دیں گے. سوال یہاں یہ اہم ہونا چاہیے اور ہے کہ کیا اس تعریف پہ اور اس توسیعی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کے ذخیرے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی جو لوگ صحابہ کے اقوال افعال کو حدیث کا حصہ مان رہے ہیں، علم حدیث کا، کیا ان کے نزدیک احادیث کی تعداد زیادہ ہو جائے گی؟ اور جو لوگ صرف رسول اللہ کے اقوال افعال کو مانتے ہیں ان کے یہاں وہ ذخیرہ کم ہو جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، اس پہلے تو اس بنیادی سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اس پہ علم حدیث کے ذخیرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ صحابہ کے اقوال افعال کو اس میں شامل مانیں یا نہ مانیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اقوال، افعال، احوال کو علم حدیث کا حصہ مان رہے ہیں، وہ بھی اس حیثیت سے مان رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال کا پتہ دیتے ہیں. آپ صحابہ کرام کے مجموعی طرز عمل سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس بابت کیا رویہ اختیار کیا، آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کیا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ایک تعداد ایسی تھی کہ جو آپ کی ہر ادا کو اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کرتی تھی اور اختیار کرتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ واقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی وہ غائب درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے، صرف ان امور میں نہیں جن کا تعلق عبادت سے ہو، بلکہ وہ چیزیں جو آپ عادتاً کرتے تھے یا آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کو بھی وہ اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے حتی الامکان. تو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل اس حیثیت سے تو ان کا عمل ہے کہ ان سے صادر ہوئے صحابی کا عمل ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ کے رویے کی نشاندہی کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو ذخیرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سمجھ گئے اس چیز کو؟ تو یہ بنیادی طور پر ذہن میں رہنا چاہیے کہ علم حدیث کے ذخیرے میں اس سے کوئی تعریف سے، چاہے آپ صحابہ کے اقوال افعال کو شامل مانیں یا نہ مانیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی کے ساتھ موضوع علم حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بعد اس کے
موضوع پر آتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر علم کا اور ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی فن ہو، چاہے وہ سیاست ہو، معاشیات ہو، تجارت ہو، ہر فن کا ایک اپنا موضوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے ذات الرسول من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے رسول ہونے کی۔ اس پر بعض حضرات کے تحفظات ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی کسی شخصیت، کسی کی ذات، یہ تو علم طب کا موضوع ہو سکتا ہے، میڈیکل سائنس کا موضوع ہو سکتا ہے، بایو کا موضوع ہو سکتا ہے، یہ علم حدیث کا موضوع کیسے قرار پائے گا؟ لیکن وہ در حقیقت آخری جز کو بھول گئے جو اس کا الگ جز ہے، یعنی اگلا جز ہے، ایک تو ذات الرسول، لیکن من حیث انہ رسول اللہ، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ طب کا موضوع نہیں ہو سکتی، وہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیے علم حدیث آپ حضرات جیسے میں نے عرض کیا منتہی طلبہ ہیں، علم حدیث کے ذخیرے کو آپ کی نظر سے گزرا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو چند الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے ذخیرے حدیث میں سامنے آتے ہیں، مثلاً ہے بھئی حدیث ہے، سنت ہے، خبر ہے، اثر ہے، یہ الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے بارہا گزرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مفہوم ایک ہی ہے یا یہ الگ الگ معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے اور دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، یعنی بعض حضرات اس کے کچھ مفاہیم ذکر کرتے ہیں، بعض کچھ ذکر کرتے ہیں، دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ دو بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیں جو آپ کو صرف اسی جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ پر کام آئے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے ایک اصولی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا جو تصور ہے، حقیقت ہے، وہ پہلے وجود میں آتی ہے اور اس کی اصطلاحات بعد میں وجود پاتی ہے۔ پہلے کسی علم کا تصور اور حقیقت وجود میں آتی ہیں، اصطلاحات ہمیشہ بعد میں وجود میں آتی ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ بات صرف علم حدیث میں نہیں، ہر فن کے لیے، علم حدیث لے لیجئے، علم فقہ لے لیجئے، علم تفسیر لے لیجئے، اصول تفسیر لے لیجئے، اصول حدیث لے لیجئے، اصول فقہ لے لیجئے، کوئی بھی فن اور علم اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں گے پہلے اس کا فکرہ اور تصور وجود میں آئے گا، بعد میں اس کی اصطلاحات وجود میں آئے گا۔ ظاہر ہے یہ علوم چاہے علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں نہیں آئے اس حیثیت سے، یعنی مدون نہیں ہوئے، صحابہ کے دور میں بھی مدون نہیں ہوئے، تابعین بلکہ طب تابعین کے دور میں جا کر یہ تدوینی شکل انہوں نے اختیار کی۔ تو اصطلاحات جب اس کا تدوینی مرحلہ ہوا ہے اس وقت وجود میں آیا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت ممکن ہے آپ کوئی لفظ ذخیرہ حدیث میں آپ وسلم کی بیان کردہ کسی ارشاد مبارک سے بیان کیا، لیکن وہ اس مفہوم میں نہیں ہے جو اس کا اصطلاحی معنی ہے، کیونکہ یہ بات جب ذہن میں رہے گی، کیونکہ اصطلاح جو ہے وہ بعد میں وضع ہوئی ہے، اصطلاح جو ہے وہ بعد میں وضع ہوئی ہے، اور یہ چیزیں ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیزیں استعمال ہوا، جیسے آپ اس کی مثال لینا قرآن کریم میں فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو یہاں پہ یہ جو حدیث ہے کیا حدیث کے اصطلاحی معنی میں ہے؟ ظاہر نہیں، یہ تو غیر قرآن اور غیر حدیث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ بات ذہن میں رہے گی کہ بھئی پہلے کسی چیز کا تصور وجود میں آتا ہے، اصطلاحات ہمیشہ بعد میں وجود میں آتی ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصطلاحات جو وجود میں آئی ہے وہ تدوین کے مرحلے میں آئی، جب اس کو مدون کیا گیا، وہ طب تابعین اور تابعین کا دور ہے۔ ایک بات۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے عربی کا ایک بنیادی ضابطہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اصطلاحات کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اصطلاحات کے باب میں
کوئی تنازع اور اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی منشا کے مطابق کوئی اصطلاح بتا دے. مثال کے طور پر ہم یہاں دارالوقف میں ایک اصطلاح متعین کریں کہ بھائی دارالحدیث میں جب لال رنگ کی بتی جلے گی تو اس کا مطلب درس ہو رہا ہے، اور ہری رنگ کی بتی جلے گی تو اس کا مطلب ہے درس نہیں، درس ختم ہو چکا ہے، خالی ہے. اب کوئی آ کر یہ اعتراض کرے کہ بھئی آپ نے لال کا مطلب درس ہونا کیوں رکھا اور ہری کا مطلب درس نہ ہونا کیوں رکھا، اس کا الٹا کر لیتے، تو کہا جائے گا کہ ہر شخص کو اپنی اصطلاح وضع کرنے کے اختیار ہے. مثلا ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک اصطلاح معلم، ایک ہے مدرس. ہم کہیں کہ جو حضرات ہم باہر سے استاد زائد کی حیثیت سے بلائیں ہم ان کو معلم کہیں گے دارالوقف میں، اور جو اساتذہ کرام ادارے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہم ان کو مدرس کہیں گے. اب کوئی یہ کہ آپ نے الٹا اس کا کیوں نہیں کیا، یہ کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں. ہر شخص کو اپنی اصطلاحات وضع کرنے کا اختیار ہے، عام سے عام شخص کو. جب یہ اختیار ہم عام شخص کو دینے کو تیار ہیں تو ظاہر اہل علم اور محدثین اور فقہا کو بھی یہ حاصل ہے. تو ہر شخص نے، ہر محدثین نے اپنے اپنے لحاظ سے اصطلاحات متعین کریں. تو بہت سی اصطلاحات میں آپ ان کے درمیان اتفاق پائیں گے اور بعض اصطلاحات میں ان کے درمیان اختلاف بھی پائیں گے. یہ بنیادی میں نے باتیں کہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات ہے، ہر شخص کو اپنی اصطلاح وضع کرنے کا اختیار بالکل ہے، ہر محدث کو اپنی اصطلاح متعین کرنے کا اختیار ہے. لیکن آپ کی اور میری دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں اس اصطلاح کو استعمال کروں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں. اگر مثلا میں کوئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق و سباق میں استعمال کر رہا ہوں تو مجھے پھر وہی اصطلاح کا مفہوم لینا پڑے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیا. اس وقت میں اپنی کوئی اصطلاح وضع نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر ایسا کرتا ہوں تو صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی، اس میں خیانت کر رہا ہوں. تو یہ پہلو پیش نظر رہنا ہوگا بنیادی طور پر. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ الفاظ ہیں کہ اس کے مختلف مفاہیم بعض محدثین نے لیے ہیں، بعض نے ان کے درمیان بعض نے اتفاق ظاہر کیا اور بعض نے اختلاف. تو ہم اگر بات کریں مثلا حدیث اور سنت کی، اپنے آگے بڑھتے ہوئے ہم ان الفاظ کو پر بات کرتے ہیں. تو حدیث اور سنت، تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں، جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے، درمیان میں کوئی فرق نہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے. حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ تو ہے حدیث. جیسے میں نے بتایا اس میں ضعیف بھی شامل ہے، صحیح بھی شامل ہے، منکر بھی شامل ہے، شاذ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ موضوع بھی شامل ہے. اور سنت وہ طریقہ، میں نے کہا سنت خاص ہے ان حضرات کے لیے، سنت وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ کی بنیاد پر ثابت شدہ، یہ ہے سنت. ان حضرات نے کہا احادیث صحیحہ کی بنیاد پر جو طریقہ ثابت ہو وہ ہے سنت. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کی آپ نے تعلیم دی، جس کے لیے آپ بھیجے گئے، یہ ہے سنت. اس دوسرے مفہوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کیا وہ طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہوگا یا صحابہ کرام کے فرامین اور اقوال اور فرمودات سے بھی وہ حاصل ہو سکتا ہے وہ طریقہ؟ اس میں پھر اہل علم کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعض حضرات کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ان کے مقام کو، علم حدیث میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے اور علم فقہ میں وہ بھی جلالت شان رکھتے ہیں. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور فرامین سے وہ طریقہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اقوال افعال سے بھی وہ طریقہ ثابت ہوگا. آپ موطئ مالک آپ پڑھ کر آئے ہیں، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا امام بخاری
اپنی تحقیق کی بنیاد پر کسی عمل کو سنت قرار دیتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ فلاں صحابی یہ عمل کرتے تھے، فلاں تابعی عمل کرتے تھے، یعنی یہ سنت ہے اور دلیل کیا ہے؟ فلاں تابعی عمل کرتے. بلکہ ایک جگہ انہوں نے لکھا، میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے وہ عبارت نہیں مل سکی، کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں عمل سنت ہے اس لیے کہ عبد الملک بن مروان نے میں نے یہ عمل کرتے دیکھا، عبد الملک بن مروان کو میں نے یہ عمل کرتے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ ان کے یہاں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے سنت کا، یعنی وہ کہتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے بھی وہ طریقہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ اصل اختلاف نہیں ہے، بنیادی طور پر اسی اختلاف سے جڑا ہوا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے کہ صحابہ کے اقوال افعال بھی اس کا حصہ ہیں یا نہیں. بہرحال ایک نظریہ تو یہ ہے، اور ایک نظریہ میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ یعنی وہ استعمال یعنی انٹرچینجیبل ہے، ایک کی جگہ دوسرا اور دوسری جگہ پہلا استعمال ہوتا رہتا ہے. حدیث کی جگہ سنت اور سنت کی جگہ حدیث استعمال ہوتا ہے. یہ ہے حدیث اور سنت کا فرق کی بات کریں. حدیث اور اثر پر اگر ہم بائیں، آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، لفظ اثر، تو وہ اقوال اور افعال جو صحابہ کرام اور تابعین سے منقول، تابعین کے نقل کیے جاتے ہیں، ان کو آپ نے ان کو آثار صحابہ، آثار تابعین کہا جاتا ہے. تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اثر اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے، مترادف ہے. اور بعض حضرات نے فرق کیا کہ اثر کا اطلاق حدیث کی دو قسمیں ہیں، مرفوع اور موقوف. اثر کا اطلاق حدیث موقوف پر ہوتا ہے، یعنی جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ صحابہ پر جا کر کسی صحابی پر رک گئی، تو اس کو تو اثر کہا گیا. اور جس کی سند متصل ہوگی یعنی مرفوع ہے، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کو حدیث کہا گیا. تو یہ فرق کیا انہوں نے بعض دوسرے حضرات نے کہ اثر اور حدیث میں فرق ہے کہ حدیث کا اطلاق مرفوع حدیث پر ہوگا اور اثر کا اطلاق موقوف روایات پر ہوگا. اور بعض حضرات نے کہا اس فرق کی ضرورت نہیں، دونوں ایک ہیں. اسی طریقے کا فرق حدیث اور خبر میں بھی ہے کہ بعض حضرات اس کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور بعض فرق کرتے ہیں. یہ ابتدائی چند چیزیں تھیں علم حدیث کے تعلق سے، اس کی تعریفات، اور تاکہ ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ واضح ہو جائے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ علم حدیث کی ارتقائی تاریخ یا تاریخ ارتقاء، یہ مربوط ہے تدوین حدیث. جب ہم تدوین حدیث پر بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان حضرات کا جائزہ لینا پڑے گا، ان لوگوں کی سوالات کا جو اس موقف کے خلاف ہیں، مؤید نہیں ہیں، اس کے خلاف ان کی رائے ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، دیکھیے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ان کے اندر کوئی اوریجنلٹی نہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں. یہ سب کچھ مغربی مفکرین کا جو پرانے چھلکے ہیں جو انہوں نے اتار کے پھینکے، یہ وہی اٹھا کر آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اگر کہا جائے، سب سے پہلے اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے مرتب انداز میں پچھلی صدی کے اواخر اور اس سے پچھلی صدی کے اواخر اور پچھلی کے 19ویں کے شروع میں، اوائل میں ایک شخص گزرا ہے، مستشرق گولڈزہر، آپ نے نام پڑھا ہوگا. تو سب سے پہلے علم حدیث کے تعلق سے اس شخص نے اس پر رقیق حملے کرنے شروع کرے اور مسلمانوں کو اور لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی اور مختلف قسم کے اعتراضات پیش کیے. تو در حقیقت منکرین حدیث نے انہی اعتراضات کو آگے بڑھایا. تو بنیادی جو اعتراض ہے جو آپ کے سامنے بھی اکثر آتا ہے، سنتے ہیں آپ لوگوں سے، کہ حدیث کا وہ کہتے ہیں ذخیرہ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے. حدیث کا ذخیرہ قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ 200 سال تک حدیثوں کا مدار صرف 200 سال تک حدیثوں کا مدار حافظ پر رہا، اس کو تحریری طور پر محفوظ نہیں کیا گیا. اب جو چیز 200 سال تک حافظے پر رہے اس کا مدار، تو کیسے مستند اور معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا سمجھیے بنیادی اعتراض ہے.
اسی کا اگلا ایک ان کا جو منکرین حدیث کہتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں ان روایات سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا. تو سمجھیے یہ ان کی بنیاد ہے جس پر انہوں نے پوری عمارت اپنی تعمیر کی. تو ہم انہی دونوں بنیادوں کا جائزہ لیں گے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے. پہلی بات تو دیکھیے ہم اس بات کو ہی تسلیم نہیں کرنا چاہیں گے کہ اور کریں گے کہ کسی چیز کے محفوظ کرنے کا مدار صرف اس کو تحریری طور پر درج کرنا ہو اور قید تحریر میں لانا ہو، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ حافظے کی بنیاد پر یعنی دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو سینوں میں ہوتی ہیں وہ زیادہ محفوظ ہے بنسبت سفینوں میں. وہ تو کاغذ تو ہیں، وہ آفات کا شکار ہو سکتے ہیں. تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ پوری پوری لائبریری غرقاب ہو گئی یا کر دی گئی. لیکن جو چیز سینوں میں محفوظ ہوگی اس کو دوبارہ سے محفوظ کیا جانا اور کرنا ممکن ہے. تو پہلی بات ہمارا یہ دعویٰ تسلیم، آپ کا دعویٰ نہیں تسلیم ہے کہ علم حدیث یہ ضروری ہے جس چیز کو جس کا مدار حفظ پر ہو وہ اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو تحریر میں لائے بغیر اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. بلکہ دیکھا جائے تو ابتدائی دور میں مسلمانوں کے اصل کارنامہ لکھنا نہیں تھا، اصل کارنامہ تو اس کو حافظے میں محفوظ کرنا تھا. یعنی لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ حفظ، چیزوں کو یاد رکھنا ہی کارنامہ میں تصور کیا جاتا تھا. آپ نے مختلف سلسلے میں واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تشریف لا رہے تھے، طلب علم کے لیے کہیں گئے اور واپسی میں آتے ہوئے آپ کے قافلے پر ڈاکو نے چھاپا مار دیا اور سارے جو پورا قافلہ تھا ان کا سب کا سامان لوٹ لیا. 10-12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے تھے طلب علم کر کے. سارے جو انہوں نے نوٹس اپنی یادداشتیں بنائی تھی وہ سب ساتھ تھی. تو ڈاکو نے وہ سب کچھ لے لیا. اب انہوں نے جا کر جو ان کا امیر تھا، سردار تھا، اس سے جا کر کہا کہ بھائی باقی سامان تو ٹھیک ہے لیکن یہ پوٹلی مجھے واپس دے دو، اس میں میری 10-12 سال کی محنت ہے، میں گیا ہوا تھا طلب علم کے لیے، وہاں سے لوٹ رہا ہوں، میری ساری یادداشتیں سب کچھ جو میں نے 12 سال میں سیکھا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر میں. تو اس دور میں ڈاکو بھی بڑے عالم فاضل ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈاکو نے کہا کہ بھائی یہ کیسا علم ہے کہ پوٹلی میں تمہیں دے دوں تو تم عالم اور پوٹلی میں تم سے لے لوں تو تم جاہل، یہ کیسا علم ہوا. تو امام غزالی کو یہ بات دل پہ لگ گئی اور انہوں نے اس کو بہت محسوس کیا اور انہوں نے تہیہ کیا کہ نہیں اب میں ساری چیزیں اپنی یادداشت میں محفوظ کروں گا. یہ تو خیر ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا. اب اگر حقیقی بنیادوں پر اس کو دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا، سبھی واقع 2002 میں انتقال ہوا ہے. ان کے بارے میں کہا تھا اس صدی کے یعنی پچھلی صدی کے سب سے بڑے محققین میں ان کا شمار ہے. علم حدیث کے باب میں ان کی خدمات جو ہیں یعنی انتہائی لائق قدر ہے. حمام ابن منبہ کا جو صحیفہ ہے جس کو صحیفہ تو صحیحہ کہا جاتا ہے، اس پر ابھی بات کریں گے، وہ انہوں نے ہی سب سے پہلے انہوں نے برلن کی یونیورسٹی سے اس کا مخطوطہ نکالا تھا. خیر ان کے بارے میں جو عینی شاہدین نے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دنیا جہان میں جایا کرتے تھے اپنے محاضرات پیش کرنے، ان کے اسفار ہوتے تھے، محاضرات پیش کرتے تھے. تو ان کا معمول تھا کہ صرف ایک قلم اور جیب میں چند لفافے اور ایسے ہی جا کے فلائٹ پر بیٹھ جایا کرتے. ہفتہ 1.5 ہفتے کا سفر تو وہ ایسے ہی گزارتے تھے. یعنی یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، جنہوں نے عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں. خطبات بھاگلپور آپ نے پڑھی، پاکستان ہو گئے، انہوں نے وہاں جا کے محاضرات پیش کیے، بڑے وقتی محاضرات ہیں. اس موقع پر جو لوگ تھے وہ بتاتے ہیں اسی حملے میں وہ آئے تھے، پیدل چلتے ہوئے اکیلے ایئرپورٹ سے نکل کے آ رہے ہیں، نہ کوئی بیگ کچھ نہیں، ایک قلم تھا اور چند کاغذ کے لفافے جیب میں پڑے ہوئے تھے. آگے اسی حالت میں رات میں ہوٹل جب ہوتے تھے اپنی قیام گاہ پر کپڑے اتارتے، اندر سے ایک کرتا پاجامہ نکلتا، اس میں سو جاتے، صبح اٹھتے اپنا پھر دوبارہ لباس جو پہنتے اور اپنا کام شروع کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے محاضرات پیش کیے ہیں صرف جو ان کے حافظے میں تھے. میں کہہ رہا تھا کہ اس لیے یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے کہ حفظ کے ذریعے سے چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہا ہے.
اس کی نظیر اس کی مثالیں بے شمار ہیں، ہمارے زمانے کی مثال ہے، اور لوگ یہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ یہ بات نقل کرتے ہیں. کہیں لمبے سفر میں جاتے تو ایک چھوٹا سا بیگ ساتھ ہوتا جس میں 1-2 جوڑے ساتھ ڈال دیا کرتے. کہنے کا مقصد یہ ان سب کوئی مآخذ اور مصادر نہیں ہوا کرتے تھے، سب کچھ اپنی یادداشتوں سے سارے موازات میں پیش کرتے. محدثین کا بھی یہ طرز عمل رہا ہے کہ محدثین جو ہیں چیزوں کو لکھتے تھے اور ان کو یادداشتوں میں محفوظ کرتے اور پھر اس کو ضائع کر دیتے تھے. سفیان ثوری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پورا ذخیرہ جو اپنا تھا اس کو قلم بند کیا اور اس کو یاد کیا اور اس کے بعد سب کو ضائع کر دیا، پھاڑ دیا، جلا دیا، اور لکھا خوفا من ان یتکل القلب علیہ، خوفا من ان یتکل القلب علیہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل اس پر مطمئن ہو جائے اور وہ چیزیں بھولنے لگ جاؤں. تو اس وجہ سے انہوں نے پورا ذخیرہ ضائع کر دیا. تو یہ بات اس ضمن میں آئی کہ آپ کا چیزوں کو محفوظ کرنے کا مدار صرف تحریر پر نہیں ہے بلکہ حافظے سے بھی چیزیں محفوظ رہی ہیں، ہوتی ہیں. دوسری بات جو آپ کا ان کی بنیاد ہے منکرین حدیث مغرب کے مفکرین کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو مدون نہیں کیا گیا. یہ ایک بے بنیاد بات ہے. دور صحابہ میں حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو محفوظ تحریری طور پر بھی لکھنے پر توجہ دی گئی. عربوں یعنی اس کے ابھی آگے صحیفوں کا میں ذکر کروں گا کہ وہ سارے صحابہ کے دور میں مرتب کیے گئے. یعنی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ان کا عمومی مزاج عربوں کا کہیں کہ لکھنے پڑھنے کا نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو امی بھی کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب. لیکن بہرحال کم صحیح ان کے ہاتھ یہ چیز موجود تھی، لکھنے پڑھنے والے تھے. اگرچہ میں نے جیسے کہا کہ ان کا یہ ذوق نہیں تھا، ذوق ان کا یہی تھا وہ اپنے خداداد حافظے پر اعتماد کرتے تھے، اپنے اشعار، اپنے شجرے اور اپنی تاریخ کی سب چیزیں وہ کوشش کرتے تھے اپنے حافظے پر اعتماد کریں. لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں لکھنے پڑھنے والے موجود نہیں تھے. خود مکہ مکرمہ کی اگر معیشت، حجاز کی معیشت کو آپ دیکھیں، اس کا دار و مدار کس چیز پر تھا؟ تجارت پر. تجارت ایسا پیشہ ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ حساب دانی کے فن سے لوگ واقف ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں. تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے کہ اس معاشرے میں لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود تھے اور ایسے افراد، ٹھیک ہے وہ تعداد اگرچہ کم تھی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ دیکھیں جنگ بدر میں اسیران بدر کا فدیہ کیوں لکھنا پڑھنا قرار دیا گیا؟ اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس معاشرے میں تو ان سے کیوں مطالبہ کیا گیا کہ جو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ ان کو سکھا دیں، جو جانتے ہیں ان کا یہ فدیہ قرار پایا. اسی کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قریش مکہ ہوں یا اس کے علاوہ دیگر قبائل سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، تو یہاں آنے کے بعد جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ رضاکارانہ طور پر بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، سکھاتے تھے. یہ ٹھیک ہے وہ بات جیسے میں نے عرض کی کہ وہ تعداد بہت کم تھی، وہ تعداد محدود تھی. بلکہ ایک مورخ گزرے ہیں امام بلازری، مورخ ہیں بڑے مشہور، انہوں نے اس پر گفتگو کری کہ تقریباً مکہ میں اس دور میں، اسلام کے دور میں 17 افراد انہوں نے بتائے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کہا کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے، ان کے نام بھی انہوں نے درج کیے ہیں، جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے. اب ظاہر ہے 17 کے 17 اسلام تو نہیں لائے تھے، تو اسلام لانے والی تعداد پھر وہ محدود ہو گئی تھی. پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ وہ تعداد 12 کی تھی، 11 سے 12 افراد تھے جو اس فن سے واقف تھے. تو یہ تو بات ان کے پہلے جو بنیاد ہے اس کا جواب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی پہلی بات یہ کہ اس کا پورا مدار جو ہے حفظ پر رکھا گیا، 200 سال تک ذخیرہ حدیث کو محفوظ نہیں کیا گیا تحریری طور پر، تو یہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا. دوسری بنیاد انہوں نے رکھی کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات منقول ہیں جس میں آپ نے منع فرمایا لکھنے سے. احادیث موجود ہیں جس میں آپ نے حدیث وغیرہ کے لکھنے سے منع کیا، غیر قرآن کے علاوہ کسی چیز کو لکھنے سے منع کیا. حدیث ہے کہ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمکث. تو یہ وہ روایات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت بیشتر روایات ہیں. تو اس کے اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی وجوہات کیا
کہ آپ نے ان حدیث کے لکھنے سے منع کیا یا نہیں کیا، اور کیوں کیا، کب کیا، کسی خاص مقصد کے پیش نظر کیا، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پورے اس وقت جو اس کا احوال ہے اس کا جائزہ لیں۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تو بنیادی مقصد تھا آپ نے منع کرنے کا فطری قوت حافظہ کی حفاظت مقصود نمبر 1 کہ آپ کے پیش نظر لیتا کہ جو خداداد صلاحیت ہے حافظے کی اس کی حفاظت، کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ نے سفیان ثوری کا قول پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے انہوں نے سب کو ضائع کر دیا کہیں دل اس پر مطمئن نہ ہو جائے، جب قید تحریر میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی مثال بہت بدیہی چیز ہے، آج سے پہلے ہم اور آپ اپنے کتنے متعلقین کے اگر نمبروں کی بات کریں کتنے نمبر جانتے ہیں، جب سے یہ موبائل آئے تو آج شاید آپ اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کے بھی نمبر نہ محفوظ رکھ سکیں، اور آج سے پہلے آپ اپنے اعزا اقربا کے موبائل آپ کو نمبرات جو ہے زبان زد ہوتے ہیں، لوگ اب اعتماد کر لیں کہ یہ تو موجود ہے اس میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جسم کے ہر حصے کو کسی نہ کسی مخصوص کام کے لیے بنایا ہے، اس کے اندر ایک فطری صلاحیت رکھی ہے، اگر آپ اس کو اس فطری صلاحیت میں استعمال کرتے رہیں گے تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر آپ اس کو استعمال میں لانا کم کر دیں گے تو وہ صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے، آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس کی تفسیر میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر عضو کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے فطری طور پر، تو قلب کے اندر قبول حق کی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے ہر دل کے اندر صلاحیت رکھی ہے قبول حق کی۔ تو جب ایک شخص انکار کرتا رہتا ہے یعنی اس کی جو جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا اس کے خلاف جب اس کو عمل میں لاتا رہتا ہے تو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ رفتہ اس کو سلب کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر مہر لگا دی، ختم اللہ علیہ قلوبہم۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ مثلا آپ ہمارے کسی کو چوٹ لگ جائے، پلاسٹر بنتا ہے پیر پر، ہاتھ پر، تو جس جوڑ پر پلاسٹر بنتا ہے اس کے بعد جب وہ پلاسٹر کھلے گا تو آپ فوری طور پر اس کو جیسے ہم عام حالات میں اس کو حرکت دے سکتے ہیں ایسے نہیں دے پا رہے، کیونکہ جو فطری صلاحیت اس کے اندر تھی وہ کام نہیں کر رہا تھا تو صلاحیت مان پڑ گئی۔ یہی معاملہ ہے حافظے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حافظے اگر اس کو آپ استعمال کرتے رہیں گے دماغ کو، ذہن کو، تو وہ کارآمد رہے گا اور اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر اس کو آپ کم سے کم استعمال کریں گے تو وہ بالکل یعنی آپ کی یادداشتیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمارے ایک میں پڑھتا تھا ملیشیا میں تو ایک پروفیسر ڈاکٹر طاہر محسابی صاحب وہ اسی ضمن میں ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شخص تھا اس کو ماہر دماغ کی ضرورت پڑی کہ بھئی مجھے ایک دماغ چاہیے، تو وہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں باہر ایک ریٹ لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہودی کا دماغ $5، ہندو کا دماغ $2 اور عیسائی کا دماغ $10، مسلمان کے دماغ کے سامنے لکھا تھا $100۔ تو یہ اس نے کیا بات ہے، یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ ایک دم فریش پیس ہے، یہ استعمال بالکل نہیں ہوا، ایک دم فریش ہے، اس کو بھیجو۔ تو ہے تو یہ ایک لطیفہ، لیکن یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے احوال پر بھی غور کریں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطری قوت حافظہ کی حفاظت بنیادی طور پر مقصد تھی، ایک بات۔ دوسری بات ایک اہم یہ ہے کہ جس وقت یہ بات ہو رہی ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت لابدی تھی۔ ایک امر لابدی کی ظاہر ہو، اس کی ناگزیر ضرورت تھی، اس کے الفاظ اور معنی دونوں کی رعایت ضروری تھی، برخلاف حدیث کہ وہاں روایت بالمعنی کی بھی گنجائش تھی۔ تو اب اگر حدیث کو لکھنے میں، قرآن کو لکھنے میں، حدیث کو لکھنے میں لگایا جاتا لوگوں کو، تو اس میں حدیث کے لکھنے میں خلل واقع ہو سکتا، یعنی قرآن کے لکھنے میں خلل واقع ہو سکتا تھا، اس کا امکان تھا خدا نخواستہ۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ بھائی اس کام میں نہ لگائے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کاتبین کی تعداد بہت محدود تھی۔ ابھی ہم بتایا، جیسے میں نے امام بلاذری کے حوالے سے ذکر کیا کہ 12 یا 11 افراد تھے جو جانتے تھے لکھنا پڑھنا۔ اب اگر اس محدود تعداد کو
قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابت میں بھی لگا دیا جاتا تو اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے مسائل، کچھ رہ نہ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ قرآن اور غیر قرآن خلط ملط نہ ہو جائے، اس وجہ سے بھی آپ نے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جن کے تیقظ پر آپ کو اعتماد تھا ان صحابہ پر آپ نے ان کو اجازت بھی دی۔ یعنی ایک طرف ٹھیک ہے اب ممانعت کی روایات ہیں، تو ایک طرف وہ روایات بھی ہیں جس میں آپ نے اجازت دی ہے، تو یعنی جن صحابہ کے تیقظ پر آپ کو اعتماد تھا تو آپ نے ان کو اجازت دی۔ خلاصہ اس پوری گفتگو کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو جو ممانعت تھی وہ ابتدائی دور کی تھی، کاتبین وحی کے لیے تھی، کاتبین وحی کے لیے تھی۔ اسی طریقے سے قرآن یعنی تاکہ کہیں شبہ نہ ہو جائے، قرآن و غیر قرآن خلط نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ممانعت اس تعلق سے تھی کہ جس چیز پر قرآن لکھا جا رہا ہے اس پر حدیث نہ لکھی جائے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ نے آیت آئی وہ نازل ہوئی، انہوں نے اس کو نقل کیا، کاتبین وحی میں سے تھے، آپ نے کوئی اس تعلق سے کہ اس کی تشریح فرمائی، تفسیر اس کی فرمائی، تو انہوں نے اس تفسیر کو اسی کاغذ یا جو بھی چیز تھی اس کے نیچے کہیں حاشیے میں لکھ دیا، تو آپ نے فرمایا اس وقت ہی فرمایا ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ جس نے میری طرف سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے اس کو ہٹا دو، یعنی اس کاغذ پر نہ لکھو، اس لیے کہ ممکن ہے کل جا کر اس میں اشتباہ ہو جائے اور کوئی آنے والا، آج ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ غیر قرآن ہے اور یہ قرآن ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے اس تشریحی نوٹ کو یا تفسیری نوٹ کو اس میں شامل کر لیا جائے، تو اس وجہ سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ کتابت حدیث کے تعلق سے آپ نے جو ممانعت تھی اس کی بنیادی بات یہ ہے۔ جیسا کہ وہ روایات ہیں جن میں ممانعت ہے، میں نے کہا کہ وہ روایات بھی اس کے ساتھ میں موجود ہیں جس میں اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خود اس میں سے چند میں نے یہاں ذکر کری ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا جو حضور سے سنتا تھا، اريد حفظه، اور اس کو یاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ یاد کر لوں۔ فنہتنی قریش عن ذلك، بعض قریش نے یعنی ان صحابہ نے مجھے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ تکتب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الغضب والرضا، کہ تم ہر چیز لکھ لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک انسان بھی ہیں، بعض مرتبہ آپ کو غصے کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ آپ کسی چیز پر فرحت و انبساط بھی ہوتا ہے، ہر طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور تم ہر چیز لکھ رہے ہو، تو کہتے ہیں فامسک، تو میں رک گیا، میں نے اس کو لکھنا چھوڑ دیا۔ حتی ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھر اس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی وقت میں کیا، تو حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں ہے۔ اصل جو موضع استشہاد ہے وہ ہے اکتب، تو یہ صراحت کے ساتھ لکھنے کی اجازت دی گئی۔ میں نے پیچھے بتایا کہ ممانعت بھی ہے تو ان صحابہ کو اجازت بھی دی گئی جن کے تحفظ پر آپ کو اعتماد تھا۔ یہ پورا ایک صحیفہ ہے، اس پر آگے بات کریں گے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب، کہ مجھ سے زیادہ صحابہ کرام میں حدیثوں کو بیان کرنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو، کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ فانه كان يكتب ولا اكتب، تو معلوم ہوا لکھا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا جا رہا تھا۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغربی مفکرین کے بڑے نور نظر ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیونکہ ان کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا بیشتر حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تقریباً جیسے کہا جاتا ہے کہ 5 سے 5.5 ہزار روایات ہیں۔ تو میں نے جن کا ذکر کیا تھا ابھی آپ کے سامنے گولڈ زہر وغیرہ، ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ذات کو متون کرنے کی کوشش کی، اور یہ اعتراض سبھی کے ذہنوں میں پیدا کیا گیا کہ بھئی 7 ہجری میں اسلام لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے روایات اس قدر کثرت سے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزار دی، زندگی بتا دی، وہاں روایات کی تعداد
محدود ہیں. تو گویا کہ خدا نہ خواستہ وہ نعوذ باللہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے خیانت کری. ان کا کہنے کا منشا یہ ہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی, آپ نے شاید نام سنا ہوگا, بڑے محدث گزرے ہیں. ابھی حال میں 2-3 سال ہوئے غالباً انتقال ہوا, مدینہ منورہ میں تھے, ہندوستان کے تھے یہ, اور 15 سال کی عمر میں یہ اسلام لائے. یہ کنورٹڈ تھے, ہندو تھے, پھر اسلام لائے, اور اس کے بعد ان پر طرح طرح کے مظالم ان کے خاندان والوں نے کیے. اللہ نے توفیق دی, میری مدینہ منورہ چلے گئے, اور وہاں جا کر جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے پڑھا, تعلیم حاصل کری, اور اس کے بعد انہوں نے وہیں رہ کر خدمت انجام دی. مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں یہ پڑھانے لگے استاذ کی حیثیت سے. ان کی جنسیہ بھی ہو گئی, مل گئی تھی وہیں کی. انہوں نے ایک اہم کام کیا ہے حضرت ابو ہریرہ پر. ابو ہریرہ و مرویات اس نام سے. اس دور میں انہوں نے کمپیوٹر کی مدد سے, بالکل ابتدائی دور ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام روایات کو جمع کیا, ان کی مرویات کو. ایک تو اہم بات جو انہوں نے ذکر کری کہ بتایا کہ تمام مرویات کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو متون ہیں وہ 1500 کے قریب ہیں. 5000 5500 کی بات کہی جا رہی ہے, اس میں متون 1500 ہی ہیں, باقی سب طرق ہیں, باقی سب طرق متون نہیں ہیں. ایک ایسا شخص جو دن رات اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا, اس کے اوپر کوئی عیالداری کی ذمہ داری نہیں تھی, کوئی تجارتی ذمہ داری نہیں تھی, ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر کے حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. صفہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہیں بیٹھے, اندر سے کچھ آ گیا تو کھا لیا, حضور آئے جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پاس جا کے بیٹھ گئے, دن رات وہیں گزارے. تو ایک ایسے شخص کے لیے اس 3 سال کے عرصے میں ہی بات کریں آپ تو 3 4 5 روایتیں اوسطاً آتی ہیں. اس کو لکھنا, اس کو یاد کرنا کوئی بہت مشکل اور بڑا کام نہیں ہے. اگر آپ 1500 روایات کو دیکھیں تو 3 4 روایت 5 روایتیں اوسطاً بنے گی, اس سے زیادہ نہیں بنتی. تو یہ انہوں نے کام کیا ہے, اور ایک کہیں بالکل مسکت جواب انہوں نے جو مستشرقین کا اعتراضات ہیں ان کو دیا. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم جو ہیں یہ مدینہ کے گورنر تھے. اس دور میں, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں, یہ حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں آتے حدیث سنتے تھے. تو پھر یہ معزول کر دیے گئے, پھر یہ کہیں چلے گئے. اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد یہ خلیفہ بنے. اس کے بعد یہ حج کے لیے مدینہ منورہ آئے. اس موقع پر یہ مجلس میں پہنچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, دوبارہ سے چلے گئے. پہلے کا بھی معمول تھا حدیث سننے کے نقطۂ نظر سے. انہیں محسوس ہوا کہ بعض احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ سہو ہو رہا ہے, تسام ہو رہا ہے. محسوس کیا انہوں نے اس بات کو. انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا حضرت ابو ہریرہ سے, بلکہ وہ سنا اور خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. بعد میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس خصوصی میرے لیے آپ منعقد کر دیں, جس میں علم حدیث آپ سے, حدیث روایات جو ہے آپ سے سن سکوں. ایک اس کے لیے سماع روایات کی مجلس رکھ دی جائے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ایک مجلس منعقد کی. ادھر مروان بن حکم نے ایک کاتب کو مقرر کیا خاموشی کے ساتھ کہ جو روایات حضرت ابو ہریرہ بیان کریں اس کو جو کر تم لکھتے چلے جاؤ اور کسی کو اس کا تذکرہ مت کرنا. تو انہوں نے یہی ہوا کہ وہ روایات جو ہیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے روایات بیان کری, وہ کاتب لکھتا. خیر مجلس ختم ہو گئی, چلے گئے. اگلے سال دوبارہ ان کا آنا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد, یعنی مدینہ منورہ مروان بن حکم کا. انہوں نے دوبارہ سے درخواست کری کہ میں چاہتا ہوں ایک مجلس اور رکھ دی جائے اس بار. تو حضرت ابو ہریرہ نے قبول کر لی ان کی بات, ظاہر ہے خلیفہ تھے. تو اس کاتب کو دوبارہ سے کہا کہ آج جو نقل کرے روایات اس کو بھی خاموشی سے درج کر لینا. ایسا ہی ہوا. مجلس ختم ہونے کے بعد انہوں نے دونوں ریکارڈ کو ملایا. پچھلے سال انہوں نے جو روایات بیان کری تھی اس سال, تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک حرف اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ ذکر کیا کہ میں نے یہ کام کیا اور ایک کاتب مقرر کیا تھا, 2 سال اس کام کو کیا گیا اور آپ کے ریکارڈ کو کی جانچ کی گئی اور مجھے یہ شبہ ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس میں ایک نقطے کا بھی فرق آ جاتا تو آج سے میں روایت بیان کرنا چھوڑ دیتا. اس کے بعد وہ مروان بن حکم کو اپنے ساتھ لے کر گئے اپنے گھر
اور وہاں پر وہ رجسٹر دکھائے جو انہوں نے اپنے شاگردوں سے تیار کرائے تھے، وہ ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روایات کا، اور بتایا کہ یہ وہ ذخیرہ ہے جو میں نے تیار کرا ہے. اس کی تصویر خود حضرت ابو ہریرہ نے کری تھی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی روایت کرنے کے لیے احادیث کو جاتا ہوں، بیان کرتا ہوں احادیث کو، تو میں اس ذخیرے پر نظر ڈالتا ہوں اور اس کے بعد ہی جا کر میں وہ احادیث کو بیان کرتا ہوں، یعنی وہ اپنے معمول کا ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے جو اصل مجھے بات ہے یہ بیان کیا کہ اصل معاملہ یہ تھا میرا کہ ہم جو ہیں حضور کی مجلس میں اپنے بارے بتایا کہ دیگر صحابہ تو سب تجارتی مصروفیات میں مشغول تھے، کسی نہ کسی کے ساتھ عیالداری کی، خاندان تھے، کسی کے کچھ تھا، کسی کی تجارت تھی، زراعت تھی. میرا کچھ نہیں تھا، میں خالی بیٹھا مفلس غریب آدمی وہیں بیٹھا رہتا تھا، صفہ میں میرا پڑاؤ تھا، دن رات وہیں گزارتا تھا. کھانے کا کوئی انتظام، اندر سے کچھ آ گیا حضور نے بھیج دیا، حضور کے پاس آیا تو حضور نے باہر بھیج دیا، وہی میں نے کھا لیا. جب حضور تشریف لائے تو جو آپ بیان ہم فوراً مستعد ہو گیا، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. تو اس وجہ سے میرے پاس اتنا بڑا ذخیرہ یعنی کہ یہ بن سکا. یعنی یہ انہوں نے اس فرق کو بیان کیا کہ دوسروں کے پاس یہ ذخیرہ نہیں ہے اس طرح، اور میرے پاس وہ ذخیرہ کیوں ہوا. اس کے بعد مزید انہوں نے کہا، حضور سے درخواست کری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ شکایت کری کہ مجھے حافظے کی شکایت میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی. تو حضور نے کہا کہ ایک دعا پڑھی، کہا کہ اپنی چادر لاؤ اور دعا پڑھنے کے بعد اس میں پھینکو اور اس کو جیسے پوٹلی باندھتے ہیں وہ باندھ دیا اور اس کو ان کے سینے پر لگا دیا. ایک تو یہ عمل کیا. دوسرا حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ہدایت دی، استعن بیمینک، استعن بیمینک یا قید العلم بالکتابہ. دونوں الفاظ آئے ہیں کہ اس کو لکھ لو، محفوظ کر لو یا اپنے ہاتھ سے مدد. تو اس طور پر یہ ذخیرہ محفوظ کیا گیا. میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس لیے میں نے ذکر کیا کہ چونکہ منکرین حدیث کا نشانہ جو ہے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات پر ہے. اس پس منظر کا ذہن میں رہنا ضروری ہے. ڈاکٹر خالد محمود غازی صاحب بڑے اسکالر، جس نے ابھی حال میں 8-10 سال ہو گئے شاید انتقال کیا، علم حدیث میں بھی اچھا کام ہے ان کا. انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، وہ بتاتے تھے کہ 11 بادام کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. 11 بادام اور وہ کھایا کرتے تھے، اس سے ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میں نے تو نہیں سنا، یہ ایکسرسائز میرے علم میں تو نہیں ہے. البتہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہندوستان میں جو مشہور آیورویدا ہے، جو 3-4 ہزار سال پرانا میڈیکل سائنس ہے ہندوؤں کا، اس میں ایک چورن ملتی ہے مہا سرسوتی چورن. تو وہ کھا لو تو آدمی علامہ بن جاتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے ہمارے ایک عزیز ہندوستان سے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آ رہے ہو تو ذرا سا وہ کسی وید کی دکان سے جا کے وہ مہا سرسوتی چورن لیتے آنا. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ بہرحال کچھ دعائیں حدیث میں آئی ہیں. اس نے رب زدنی علما یا اللہم انی اسألک علما لا ینسیٰ. اسی کے ساتھ کہا انہوں نے کہ انشغال بالحدیث کی بات کری کہ وہ لوگ جو حدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، تو ان سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. پھر کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے، یہ 11 بادام یہ بھی کھا لو، یہ دعائیں بھی پڑھ لو اور حدیث کے ساتھ انشغال بھی کر لو، اور اگر مہا سرسوتی چورن کہیں ملتی ہو تو وہ بھی کھا کے دیکھ لینا، تو شاید کوئی نہ کوئی کام کر جائے. تو بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی جس کا میں نے ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ حدیث محفوظ کی جا رہی تھی، لکھا جا رہا تھا رسول اللہ کے دور میں. اس کے علاوہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قید العلم بالکتابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہوا کہ لکھا جا رہا تھا، اجازت تھی. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو یمن سے ایک صحابی تھے، ابو شاہ ان کا نام تھا. تو انہوں نے درخواست کری کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو لکھ دیا جائے تاکہ میں جاؤں تو وہاں لوگوں کو یہ نقل کر سکوں، بیان کر سکوں. تو حضور نے انہوں نے حضور سے اجازت چاہی گئی تو حضور نے اجازت دی. میں اکتبو لابی شاہ، اکتبو لابی شاہ. یہ تمام روایات اور اس طرح کی اور متعدد روایات اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کو محفوظ کرنے کی تحریری طور پر اجازت دی اور یہ عمل ہو رہا تھا حضور کے دور میں۔ اب ہم ان چند صحیفوں کا اور نوشتوں کا ذکر کریں جو عہد نبوی میں محفوظ ہوئے اور وہ ذخیرہ جو محفوظ کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث اور سنت ایک منفرد علم ہے اور صحابہ کے دور سے ہی اس کو محفوظ کیا جانے لگا تھا اور بلکہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، اس میں انہوں نے ان ذخیروں کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھے۔ انہوں نے بیان کیا تقریباً 50 جو ہے نوشتے کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کے دور میں محفوظ ہوئے، اور 250 کے قریب کو انہوں نے ذکر کیا تابعین کے دور میں، اور تابعین کے دور میں تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں بہت سے آج جو ہمارے سامنے اثاثہ ہے یہ سب تابعین کے دور کا ہے۔ تو انہوں نے ان پورے تراث کا جائزہ لیا اور اس کو محفوظ کیا ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر میں، ان تمام کا تعارف بھی کرایا ہے۔ بہرحال اس عہد نبوی کے چند نوشتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں اپنے عاملوں کے پاس بھیجنے کے لیے ایک کتاب الصدقہ لکھوائی تھی، کتاب الصدقہ، جس میں جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں تھیں۔ ابھی اس کو بھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کیا۔ ابو داؤد میں اس کو بیان کیا گیا، نقل کیا گیا۔ یہ روایت آپ کے سامنے 12 گزری ہے، عبداللہ بن عکیم کی روایت ہے کہ آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کے پاس آپ ہمارے قبیلے کے پاس آپ نے ایک نوشتہ بھیجا جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ مردار جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عامر بن حزم کی کتاب چاہے تحاوی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوشتہ لکھوا کر اہل یمن کے پاس بھیجا تھا۔ اس نوشتے میں فرائض و سنن اور خوبہ کے مسائل تھے۔ حاکم نے مستدرک میں اس نوشتے سے 63 حدیثیں نقل کی۔ مستدرک میں حاکم نے اس کو محفوظ کیا ہے اور یہ نوشتہ موجود ہے، وہ روایات محفوظ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 104 تبلیغی خطوط ارسال کیے جو مختلف حکمرانوں کے نام بھیجے گئے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کا ہر فرمان حدیث ہے اور سنت ہے تو آپ کا ہر جو نامہ مبارک ہے وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ ان نامہ مبارک میں سے 6 آج بھی موجود ہیں۔ یہ جو 104 خطوط کو میں نے ذکر کیا ان میں سے 6 آج بھی محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے فرانسیسی زبان میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام لکھا ہے تلفظ جو کر سکتا وہ کر لے گا، مولانا صاحب ہے۔ تو یہ فرینچ زبان میں انہوں نے لکھی اور اس میں انہوں نے ان 6 جو تبلیغی خطوط ہیں جو ان کی پوری تاریخ ذکر کری اور ایک عام بات جو سمجھنے کی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلے تو ایک یہ میں نے نام مبارک یہاں پر ذکر کیا ہے من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين والسلام على من اتبع الهدى۔ یہ متن ہے جو ہرقل بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ عجیب بات سننے کی ہے، سن 1864 میں یہ خط جو ہرقل کے نام تھا یہ ایک پادری کے پاس سے ایک کلیسا سے مل گیا، دریافت ہوا، اور جب ملا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے متن کو، اس کی عبارت کو بخاری شریف کے اندر جو یہ روایت آئی ہے اس سے ملایا گیا تو ہو بہو حرف بحرف ایک ملا۔ یہ دیکھیے اسلام کی شان، اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کیسے لیتا ہے۔ یعنی بخاری کے مصادر کی توثیق بھی ہو کہ وہ چیز جو آج سے یعنی 3ری صدی میں لکھی گئی تھی، آج 1200 سال کے بعد جب وہ ملی تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں، اور ملی بھی کہاں انہی لوگوں کے پاس۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ملتی تو شاید وہ اس کو اعتراف نہ کر پاتے، لیکن ملی بھی انہی کے پاس ہے، انہی کے کلیسا سے۔ تو
یہ محفوظ ہے یہ خط. میں ذکر کیا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کی پوری تفصیلات لکھی ہیں کہاں کون سا خط موجود ہے, مختلف لائبریری میں موجود ہے. اس کے علاوہ میثاق مدینہ تقریباً 52 دفعات پر مشتمل ہے, یہ بھی لکھا گیا ہے. روایات میں احادیث کے ذخیرے میں وہ اس کا متن ہمیں ملتا ہے کتب حدیث کے اندر. تو یہ تمام وہ عہد نبوی کے نوشتے ہیں, جس سے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی روایات کو تحریری طور پر ضبط کیا جا رہا تھا. یہ کہنا کہ روایات کا جو احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ 200 سال تک صرف وہ حافظے میں رہا ہے اور تحریری طور پر نہیں لایا ہے, یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. ہم نے عہد نبوی کے نوشتوں سے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا بہت واضح طور پر اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب اگلا دور آتا ہے صحابہ کرام کا. عہد صحابہ میں بھی کتابت حدیث کا تعلق سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے کی باتیں تھیں, آپ نے اجازت بھی دی اور ممانعت بھی فرمائی, تو صحابہ کرام میں بھی دو نظریے بن گئے. بعض حضرات اس کے معیت کو دیکھا جائے اور بعض حضرات منع کرتے ہیں. جو لوگ منع کرتے تھے جن سے ممانعت مقبول ہے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 500 حدیث انہوں نے جمع کری اور پھر سب کو جلوا دیا. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب سے ہے کہ انہوں نے تدوین حدیث کے تعلق سے مشورہ کیا صحابہ کرام سے اور اس کے بعد وہ 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے. پھر انہیں انشراح نہیں ہوا اور انہوں نے خیال ترک کر دیا اور انہیں یہ ذہن میں یہ آیا کہ پچھلی امتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ضائع ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے ان نوشتوں پر اعتماد کر کے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو خیال کو ترک کر دیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فرمان جاری کیا تھا کہ میں اگر کسی کے پاس کوئی نوشتہ موجود ہے تو میں اسے حتمی حکم دیتا ہوں کہ وہ جا کر اسے مٹا دے, کیونکہ پچھلی امتوں کی ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کی حدیثوں کی پیروی کری اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کرام میں جو کتابت حدیث سے منع کر رہا ہے. اور جن صحابہ سے ممانعت اور ناپسندیدگی منقول ہے, اس کو ممانعت نہیں کہ ناپسندیدگی کہہ دیجیے, ناپسندیدگی پر محمول کیا جائے. ان کے علاوہ اور بھی جیسے زید بن ثابت ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, حضرت ابن عباس ہیں, ابو سعید خدری ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, ابو موسیٰ اشعری ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو اگر ہم اس پورے کو موضوع کو دیکھیں تو آپ دیکھیے یہ وہ صحابہ ہیں جو منع کر رہے ہیں ناپسندیدگی, پھر یہ لکھ بھی رہے ہیں. انہی سے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے میں نے لکھی ہے, پورا واقعہ ذکر کرا. حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آگے انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے دراصل اس میں بالذات کوئی خرابی نہیں تھی, ان کے پیش نظر وہ دوسری علت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس میں مشغول ہو کر قرآن کریم کو چھوڑ دیں. لہٰذا وہ ان صحابہ کرام کو جن کے بارے میں ان کا اعتماد تھا ان کو اجازت بھی دے دیتے تھے, لیکن عام طور پر وہ اجازت اس کو کھلی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کتاب اللہ سے بے اتفاقی برتیں. یہ ان کی بنیادی طور پر پیش نظر بات رہی ہے. تو اور جن صحابہ سے اجازت حدیث منقول ہے, کتابت حدیث کی اجازت منقول ہے, وہ ان میں دیکھیں نمبر 1 پہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے حضرت انس بن مالک کے لیے زکوٰۃ کی ان مقررہ مقداروں کو لکھوا بھیجا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں روایت آئی ہے. حضرت عمر بن خطاب دیکھیں اوپر آیا کہ انہوں نے استخارہ کیا, جمع نہیں کیا, لیکن یہاں پر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہی عقبہ بن فرقد کے لیے بعض حدیثیں لکھوا کر بھیجی تھی. مسند احمد میں موجود ہے. حضرت عمر کے نیام میں ایک صحیفہ پایا گیا جس میں جانوروں کی زکوٰۃ کا بیان تھا. یہ بھی ایک اس میں حضرت عمر کے بارے میں آ رہا ہے کہ معلوم ہوا کہ وہ اس کے معید تھے بنیادی طور پر. اور بہت سے حضرات ہیں جو جن سے اجازت منقول ہے, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, معاویہ بن ابی سفیان ہیں, حضرت ابن عباس ہیں, حضرت ابن عمر ہیں اور برا بن مالک ہیں. یہ تمام حضرات, اس کے علاوہ اور بھی حضرات. تو ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ ان حضرات کے پیش نظر کتابت کی جو ممانعت تھی اس میں بالذات کتابی نہیں, تو یہ بھی جانتے تھے. اصل مسئلہ وہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی طرف خدا نخواستہ بے توجہی ہو جائے اور قرآن کی طرف سے یہ
اس بے توجہی کا شکار ہو جائے اور وہ جو توجہ مطلوب ہے وہ اس پر نہ رکھ سکے اور حدیث کی طرف منتقل ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے عمومی اجازت نہیں, لیکن جن جیسے کہ میں نے ذکر کیا جن کے تیقظ پر ان کو اطمینان تھا, اعتماد تھا, ان کے لیے وہ اجازت دیتے تھے, خود بھی اس کام کو کیا گیا ہے. اتنی مثالیں اس کو مزید کام ہے. عہد صحابہ میں بھی چند نوشتے, جیسے ابھی عہد نبوی کے چند نوشتوں کا ذکر ہوا, عہد صحابہ کے چند نوشتے ہیں, ان کا بھی ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہیں. میں نے بتایا کہ 250 نوشتے ہیں جن کا ذکر حضرت ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے کیا ہے کہ صحابہ کے پاس 250 نوشتے مرتب کیے گئے صحابہ کے دور میں. ان میں سے ایک صحیفۃ الصادقہ, صحیفۃ الصادقہ, یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا مجموعہ ہے. 1500 احادیث کا مجموعہ ہے, 1500 احادیث کا مجموعہ ہے. مسند احمد میں یہ پورا نقل ہے, مسند احمد میں ہی موجود ہے. یہ وہی صحیفہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں ہر چیز لکھ دیا کرتا تھا, مجھے قریش نے منع کیا تو میں رک گیا, پھر میں نے حضور سے ذکر کیا اور حضور نے مجھے کہا کہ اکتب والذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا حق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی صحیفہ ہے, اس کی اپنی تاریخ. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ تھا, ان کے بعد یہ صحیفہ ان کے بیٹے کے حصے میں آیا اور انہوں نے اپنے والد کے سامنے اس کو پڑھ کے اجازت روایت کی, اس کی اجازت دی. اس کے بعد ان کے پوتے شعیب کے حصے میں آیا, اس کے بعد ان کے پڑپوتے عمرو کے حصے میں آیا. یہ اس کی تاریخ آپ نے ذخیرہ حدیث میں روایت سند پڑھتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, یہ وہی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ, یہ وہی ذخیرہ ہے. یہ میں نے بتایا مسند احمد میں یہ درج کیا گیا ہے اور تقریباً 1500 یہ روایات ہیں, تقریباً 1500 روایات. تو یہ الصحیفۃ الصادقہ. صحیفہ دوسرا ہے سعد بن عبادہ الانصاری, اس کا ذکر ترمذی نے کتاب الاحکام میں کیا گیا ہے, باب الیمین مع الشاہد. تیسرا ایک صحیفہ ہے صحیفہ عبداللہ بن ابی اوفا, اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک اور نسخہ ہے سمرہ بن جندب کا نسخہ, سمرہ بن جندب, جس میں انہوں نے بہت سی حدیثیں جمع کی تھی. تہذیب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اسی طریقے سے کتاب ابی رافع مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی موجود ہے. یہ بھی اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے, کفایہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور میں نے جس ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے رجسٹر تھے, ابھی جس واقعے کا ذکر آیا, انہوں نے وہ سارے اپنے شاگردوں سے لکھوائے, اس کی تصحیح اور اس کی توثیق خود انہوں نے کی تھی. انہی میں سے ایک صحیفہ ہے صحیفہ حمام ابن منبہ, حمام بن منبہ, جس کا اصل نام صحیفۃ الصحیحہ ہے, الصحیفۃ الصحیحہ. دیکھیے یہ اسی کا عکس دیا ہے میں نے, یہ اس کا نام ہے صحیفۃ الصحیحہ. اس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے 1934 میں برلن کی یونیورسٹی میں ان کو یہ مخطوطہ مل گیا تھا بڑی کوشش کے بعد. اس پر انہوں نے پھر کام کیا اور انہوں نے ایک نسخہ انہیں برلن کے بیروت سے ملا, دوسرا نسخہ. پھر انہوں نے دونوں کا موازنہ کیا اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو شائع کیا. 1954 یا 55 میں یہ پہلی مرتبہ یہ صحیفہ شائع ہوا ہے حیدرآباد سے. تو یہ خود حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ, یعنی سمجھیے یہ 58 ہجری سے پہلے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات جو 58 ہجری میں ہے, تو گویا کہ یہ اس سے پہلے کا ہے لازمی طور پر. یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے, یہ بالضبط تاریخ نہیں لکھی, لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ 58 ہجری سے پہلے ہی مرتب کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ تمام وہ صحیفے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے. اسی طریقے سے صحیفہ ابو موسیٰ اشعری ہے, اس کا یہ مخطوطے کی شکل میں آج ترکی کے مکتبہ شہید علی میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے صحیفہ جابر بن عبداللہ الانصاری, یہ صحیفہ مناسک حج پر مشتمل ہے جو پوری جامعیت کے ساتھ مسلم شریف میں ذکر کیا جا چکا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترکی میں موجود ہے اسی مکتبے میں. تو یہ صحابہ کرام کے دور کا ہم نے جائزہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اب صحابہ کے دور پر آیا, اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے عہد تابعین. تو اگر ہم عہد تابعین میں آتے ہیں تو جو مرحلہ
صحابہ کے دور میں تھا وہی تابعین میں تھا, وہاں 2 دھڑے بن گئے تھے. اسی وجہ سے وہی پرانی وجہ کہ بعض اس حق میں تھے کہ لکھا جائے, بعض اس سے پہلو نہیں کرتے تھے, اس کو احتیاطاً اس سے پہلو نہیں کرتے. تو جو حضرات منع کرنے والے ہیں اس میں چند نام میں نے ذکر کیا. عبیدہ بن عامر ہیں, ابراہیم بن یزید ہیں, جابر بن یزید ہیں, ابراہیم بن یزید نخعی ہیں, اور یہ سب نام موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے وہ تابعین ہیں جو حدیثیں لکھتے تھے, ان کی بھی فہرست یہاں پر ہے پوری لکھی گئی ہے. سعید بن جبیر ہیں, سعید بن مسیب ہیں, ضحاک بن مزاحم ہیں, حسن بصری ہیں, نافع ہیں مولا ابن عمر, اور پوری سبھی یہ نام ہیں, طویل فہرست ہے. تو یہ سب حضرات ہیں جنہوں نے ان صحیفوں کو اس وقت تحریری طور پر اس ذخیرے کو محفوظ کیا ہے. عہد تابعین میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد تھے عبدالعزیز بن مروان. ابھی ہم عہد تابعین میں چل رہے ہیں. تو عہد تابعین میں ان کے جو والد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے, عبدالعزیز بن مروان, انہوں نے کثیر بن مرہ حضرمی جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں, اور 70 بدری صحابہ کو انہوں نے 70 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ان کے نام مروان, عبدالعزیز بن مروان نے ان کے نام تحریر بھیجی اور ان سے کہا کہ جو کچھ حدیثیں آپ کے پاس ہوں, روایات ہوں, مجھے لکھ کر بھیجیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے علاوہ, کیونکہ وہ ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہے. تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ یہ کوشش کہاں تک کامیاب آیا, وہ پہنچا یا نہیں پہنچا, اس کے تعلق سے خاموش ہے. اس کے بعد اگلی جو صدی آتی ہے, دوسری صدی ہجری, بھی تابعینی کا دور ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابتدا میں ایک سرکولر جاری کیا ہے سرکاری 98-99 ہجری میں. انہوں نے ایک جاری کیا اور انظروا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوہ فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دیکھو, یعنی اس پر غور خوض کرو, جو مل سکے ان کو لکھو, فاکتبوہ, ان کو تلاش کرو, اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے علم مٹ نہ جائے, ختم نہ ہو جائے, اور علماء ختم ہوتے جائیں. علماء رخصت ہوتے جا رہے ہیں, صحابہ رخصت ہو رہے ہیں, تابعین جو کبار تابعین ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, تو علم اٹھ نہ جائے اور علماء, علم مٹ نہ جائے, علماء اٹھ نہ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے. تو یہ سرکولر انہوں نے مختلف علاقوں میں بھیجا ہے. اس سرکولر کے بعد 3 مجموعوں کا ذکر صراحت کے ساتھ ملتا ہے جو تیار ہوئے. تاریخی طور پر 3 کا ذکر تو صراحت کے ساتھ تاریخ میں محفوظ ہے. نمبر 1, قاضی ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم, انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا. یہ مجموعہ آج بھی موجود ہے, کتب حدیث میں جا بجا اس کے حوالے ملتے ہیں. دوسرا صحیفہ ہے, دوسرا جو صحیفہ آیا ہے اس موقع پر, حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ. یہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ ہیں اور بڑی محدثہ گزری ہیں اپنے وقت. انہوں نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا اور عبداللہ بن عمر کی خدمت میں بھیجا. اور تیسرے مجموعہ جو سرکاری طور پر تیار ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطالبے پر جو تیار ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا ہے, جو فقہائے سبع میں شمار ہوتا ہے, مدینہ کی فقہائے سبع میں شمار, بڑے پائے کے عالم تھے. اس میں تو یہ گویا کہ 3 سرکاری طور پر جو ریکارڈ تیار ہوئے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیجے گئے ہیں, یہ ان تک پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور بھی مرکزی علماء کو, مرکزی شخصیات کو مختلف مقامات پر خطوط بھیجے اور ان کو ہدایت سرکولر بھیجا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں جو اپنے ارد گرد روایات ہیں اس کو جمع کریں. تو اس میں اس کی جن علماء نے اس حکم کی تعمیل کری اور جمع و تدوین کا کام کیا, ان میں جو اہم نام ہیں, نمبر 1 پہ تو محمد بن شہاب زہری ہیں. ظاہر ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کا کیا مقام ہے, امام مالک کے بھی اساتذہ میں سے ہیں, صف اول کے لوگوں میں. انہوں نے اس پر صحیفہ تیار کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی کاپی کرا کر یا اس کو نقل کرا کر مختلف جگہوں پر اس کو بھیجا تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے. اس کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں, ان کے پاس, امام ابو حنیفہ کے پاس بھی یہ سرکولر پہنچا. انہوں نے بھی اس کی تعمیل کری اور انہوں نے صحیفہ اس کے لیے تیار کیا, جو ذخیرہ تھا جو مل سکا اس کو محفوظ کیا. تو
سیوطی نے تبییض الصحیفہ کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے علوم شرعیہ کو سب سے پہلے جو جمع کیا وہ امام ابو حنیفہ ہیں، اور اس ترتیب پر جو جس پر امام یعنی جس کا انہوں نے جو موجودہ ترتیب ہے، اس کے امام مالک نے بھی انہیں کی پیروی کری، یعنی جو ابواب کی جو ترتیب فقہی ابواب پر جو اس کو مرتب کیا گیا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کیا تھا، اور امام مالک نے موطا میں اسی ترتیب کی پیروی کری ہے، امام مالک نے اسی طریقہ کار کی پیروی کری ہے، اور اس طریقے سے وہ ذخیرہ محفوظ کیا گیا۔ اس کے علاوہ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج مکہ میں، محمد بن اسحاق مدینہ میں، یہ سب وہ حضرات کے میں نام لے رہا ہوں جنہوں نے اس سرکاری سرکولر کی بنیاد پر مواد کو جمع کرنے میں اپنی خدمات فراہم کری۔ محمد بن راشد ہیں یمن میں، سعید بن ابی عروبہ ہیں بصرہ میں، عبد الرحمن بن عمرو اوزاعی ہیں شام میں، تو یہ سب حضرات ہیں، طویل فہرست ہے۔ اس دور میں جو مصنف جو ذخیرے جمع کیے گئے، اس دور کے جو ذخیرے جمع ہوئے، اس کی اپنی خاص ترتیب تھی، وہ ایک باب سے متعلق جو روایات ہوتی تھی اس کو جمع کرتے تھے، ایک باب سے متعلق روایات کو جمع کیا اور پھر مختلف ابواب کو اپنے ذوق کے اعتبار سے مرتب کرتے۔ حدیثوں میں صرف مرفوع روایات ہی کی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور ان کے فتاویٰ کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ابتدائی بالکل دور ہے، اور اس وقت ان کے سامنے جو کچھ وہ کشید کر رہے تھے، اس وقت کوئی مرتب کوئی شکل نہیں تھی، وہ انہی ابتدائی جو صحیفے تھے انہی سے جو باضابطہ تصنیف کے لیے نہیں لکھے گئے تھے، مختلف منتشر صحیفوں کی شکل میں جو چیزیں محفوظ تھیں، اس میں سے انہوں نے اس کو کشید کیا، اس سے نکال کر اس طرح اس کو جمع کیا، جو ایک بہت بڑی خدمت تھی اپنے اعتبار سے۔ تو اس دور میں جو تصانیف لکھی ہیں ان کا نام موطا، مصنف، سنن، ان ناموں سے وہ جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری صدی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری صدی پر۔ تیسری صدی کے اواخر اور دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل میں ایک بنیادی جو تبدیلی شروع ہوئی ہے حدیث کے تعلق سے، ذوق میں، تصنیف کے تعلق سے، انہوں نے صرف مرفوع کتابیں تصنیف کری جو صرف مرفوع احادیث پر مشتمل ہو، صرف مرفوع روایات پر مشتمل ہو، اور ان کی ترتیب مسانید صحابہ پر رکھی، مسانید صحابہ پر، یعنی ایک صحابی سے جو منقول روایات ہیں ان کو یکجا کر دیا، قطع نظر ان کی عنوان کے باب وغیرہ کی تعین، صرف صحابی کی رعایت کری کہ مثلا ابو ہریرہ کی مرویات ہیں ان کو ایک جگہ کر دیا، عبداللہ بن عمرو کی مرویات کو ایک جگہ کر دیا، اور حضرت انس کی مرویات کو ایک جگہ کر دیا۔ تو اس دور میں یہ اہم مسانید اس وقت میں سامنے آئے ہیں، مسند احمد وغیرہ یہ اسی دور کی مسانید ہیں، اس دور میں یہ مرتب کیے گئے ہیں۔ اس میں سے چند مسانید ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مسند عبد الملک بن عبد الرحمن ہے، مسند طیالسی ہے، ابو داؤد طیالسی، اور اسی طریقے سے مسند محمد بن یوسف فریابی ہے، مسند اسد بن یوسف اموی ہے، مسند عبید اللہ بن موسیٰ عبسی ہے، مسند حمیدی ہے، اسی طریقے سے مسند عبداللہ بن محمد جعفی ہے، مسند یحییٰ بن معین ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ اس میں 1056 صحابہ اور صحابیات کے مسانید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ احادیث کی تعداد مقررات سمیت 40,000 ہے، لیکن اس کے مختلف ایڈیشن جو اب تک منظر عام پر آئے ہیں ان کی ترتیب کے مطابق احادیث کی تعداد 30,000 سے متجاوز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خدمت اس دور میں انجام دی گئی اور یہ مسانید جمع ہوئی، یہ تیسری صدی کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے تکمیل تدوین کا دور، یعنی اب آپ دیکھیے کہ پورا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی تبدیل ابواب بندی کی شکل میں ہوا جو پہلا دور ہے دوسری صدی میں، اور تیسری صدی میں آنے کے بعد اس کو مسانید صحابہ پر، بہرحال وہ ذخیرہ آ چکا ہے نظر۔ تو اب جو محدثین کی کھیپ آئی اس نے آنے کے بعد اس کو ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے سامنے اس کو تیار ملا ہے۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا کہ اس نے تابعین کا دور بھی سنا دیا، انہوں نے اس ذخیرے میں سے اس کی چھان پٹک کر کے صحیح کو غیر صحیح سے
ممتاز کیا گیا، اس کی ابا بندی کی گئی اور اس کو موجودہ شکل میں جو ہمارے سامنے ذخیرہ حدیث موجود ہے اس شکل میں اس کو پیش کیا. اور اس سلسلے میں ظاہر جو سب سے بنیادی جو شاخہ ہے وہ سیاستہ ہے. یہ سیاستہ کا کام ہے جو ہمارے سامنے پیش کری ہے اسی دور کا ہے. تو اس آپ کہہ سکتے ہیں یہ تکمیل تدوین کا دور ہے. یہاں پر آ کر تدوین مکمل ہو جاتی ہے حدیث کی، جو اس کے ارتقائی مراحل ہیں اور وہ عمل یہاں پر پورا ہوتا ہے. اور وہ ذخیرے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سامنے محفوظ ہیں. ان میں سے میں نے کہا سیاست یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. بہرحال یہ چند غیر منتشر چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر ہیں، جس کا بنیادی مقصد ہمارا اس پوری گفتگو کو سامنے رکھ کے ہم اس نتیجے پر بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث قرن اول سے مرتب کیا گیا ہے تحریری طور پر. پہلے وقت رسول سے اس کو مرتب تحریری شکل میں کیا گیا. ہم نے اس پر بھی نظر ڈالی، صحابہ کے دور پہ نظر ڈالی، ہم نے تابعین کے دور پہ ہم نے جو نوشتیں ان کا تذکرہ کیا، اور تابعین کے دور میں جو شکل محفوظ ہوئی اس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مفید رہے گا سلسلہ آپ حضرات کے لیے. اور یہ درحقیقت یہ صرف اشارات ہیں، اشاریے ہیں. یہ اپنے میں اگر اس کو ہم محاضرے کی ترتیب دیں تو یہ اس کو کئی ہم یعنی ہر موضوع پر الگ محاضرہ ہو سکتا ہے. عہد صحابہ کے نقشوں پر الگ سے محاضرہ دیا جا سکتا ہے، اور عہد تابعین کا نقشہ خود ایسا موضوع ہے جس پر الگ سے گفتگو کی جائے. یہ اشارات ہیں کہ آپ اس پر مطالعہ کریں اپنے طور پر، اور ان نوشتوں کو، ان تحریرات کو، ان مضامین کو، مقالات کو علمی جو خصوص اس موضوع پر لکھی گئی ہیں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ میں اس کا مفید ثابت ہوں انشاءاللہ. واخر دعوانا آپ آئیے عزیز، یہ اتنا شاندار اور فوائد پر مشتمل قیمتی محاضرہ پیش کرنے پر ہم اپنے نائب صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس فن کے جو بقیہ مراحل ہیں اور دوسرے موضوعات ہیں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے تو ہمارے طلباء کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. مختصر سے دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم صل كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة الله. گاؤں میں ابھی سے آپ درس گاؤں میں منتقل ہو جائیں اور تیسرے گھنٹے سے تعلیم حاصل کریں. 14 گھنٹہ شروع ہونے والا